چکر لگاتی ہے. تو نے میرے لیے سب کچھ کیا. اب مجھ خدا پر واجب ہے کہ جب تک کوئی تیری سنت پر عمل نہیں کر لے گا میں اس کا حج قبول نہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میں اس کا حج قبول نہیں کروں گا. اب سوچنے کی بات پھر یہ کہ جناب خلیل نے اور شام سے چلے مکہ کو آباد کیا. کس لیے؟ خدا کے لیے. اپنے بیٹے کو قربان کیا. کس لیے؟ خدا کے لیے. اب خدا نے فرما دیا ہے خلیل تو نے میرے ذکر کے لیے اور میرے لیے یہ سب کچھ کیا. اب یاد رکھ ہے اعمال حج تیرے ہوں گے اور حج میرا ہوگا. میرے خلیل یاد رکھ مذہب و ملت میری، مذہب میرا ہوگا اور ملت تیری. واہ واہ. صلوات پڑھ دے بابا. اللہم صلی اللہ. یاد رکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. جس نے جتنا ذکر خدا کو بلند کیا خدا نے اتنا ہی اس کا ذکر بلند کیا. اور یاد رکھیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ ذکر حسین معجزہ. بے شک. جو میں کر رہا تھا تو پورا جز معجزہ ہے لیکن ذکر حسین بھی معجزہ ہے. واہ واہ. ایسے اس طرح سے معجزہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تین چیزیں جس کو مٹانا چاہیں، واہ. تین چیزیں جس کو مٹانا چاہیں وہ رہ نہیں سکتی. واہ. پاور آف ویلتھ، کیا بات ہے. پاور آف اسٹیٹ، ہاں پاور آف پریس، ہاں. دولت کی طاقت، تلوار کی طاقت، حکومت کی طاقت، پروپیگنڈے کی طاقت. یہ تین طاقتیں جس کے پیچھے پڑ جائیں وہ دنیا سے مٹ جاتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ جن تین طاقتوں نے زور لگایا، جن تین طاقتوں نے زور لگایا یعنی ان تین طاقتوں کو مٹا کر جو دنیا پر غالب آ جائے وہ حسین ابن علی. واہ واہ. دیکھیں نا مظلوم کربلا کے خلاف حکومت، آپ کے خلاف دولت، تلوار اور پروپیگنڈا. لیکن تینوں طاقتوں کو کچل کے حسین کہہ رہا ہے یاد رکھو کہ تمہاری طاقتیں دنیا والوں کے لیے ہیں، یہ خدا والوں کے لیے نہیں ہے. یہ سب کچھ مٹ جائے گا مگر میرا نام تم نہیں مٹا سکتا. واہ واہ واہ. یاد رکھیں. اب آپ توجہ کریں گے ادھر محرم آتا ہے، ادھر جناب سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ عمل کمیٹیاں بلاؤ، فلان کرو، یہ کرو، وہ کرو، اشتہار لگ جاتے ہیں. یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے لیکن دن بدن آپ دیکھیں کم ہونے کی بجائے یہ ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مدارس بڑھتی چلی جا رہی ہے. واہ واہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے خدا کی مشیت، اور جو مشیت خدا ہو اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی. یاد رکھیے حسین وہ چراغ ہدایت ہے. حسین وہ چراغ ہدایت ہے کہ جو کل بھی روشنی دے رہا تھا آج بھی روشنی دے رہا. سبحان اللہ. مسلمانوں کو چھوڑیں، آپ کسی مذہب و ملت سے جا کر پوچھ لیں کہ بتائیں حسین کیا، یا کسی بھی یہ جتنی تنظیمیں اور مسلمان ہیں غیر مسلمان ہیں جتنی بھی حریت کی جنگ لڑ رہی ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ حریت کا درس کس نے دیا، کہ تم نے حریت کا درس کس سے لیا، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حسین ابن علی. واہ واہ واہ. حسین ابن علی نے. یاد رکھیں کہ امام مظلوم کا ایک ایک جز موجود جس طرف آپ توجہ دیں. تاریخ شاہد کہ گرام انوار میں علامہ مسیح علیہ الرحمہ تعریف فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا. مدینہ میں ایک یہودی، مکہ نہیں مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا. مدینہ سے باہر اس کا ایک باپ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں سے لنجی، پاؤں سے لنگڑی، یعنی یہ ایک مجسمہ عبرت تھی. تو جو ہے نا کہ حسین کس مقام کا مالک تھے، حسین کا کیا مقام ہے. کہتے ہیں کہ اس نے وہاں بیٹی کو رکھا ہوا تھا. اب
رات کو وہ اپنی بیٹی کو قصے کہانیاں دلاسے دے کر سناتا. ایک دفعہ وہ مدینہ گیا, واپس نہ آ سکا, رات کو بیٹی پریشان رہی. اب صبح ہوئی, اس نے ایک پرندے کے رونے کی آواز سنی. توجہ ہے نا, بسم اللہ. ایک پرندے کے رونے کی آواز سنی. وہ بچی وہاں سے اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی وہاں لے کر, جب وہاں پہنچی, توجہ ہے, جب وہاں پہنچی تو قدرت خدا سے اس پرندے سے ایک اس بچی کی آنکھ پر گرا, اس کے چہرے پر گرا, جس کے ساتھ خدا نے تمام اس کی بیماریاں دور کر دی, اور وہ خوبصورت شہزادی بن گئی. جب کچھ دیر کے بعد اس کا باپ آیا, باپ نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس سے پوچھا کہ یہاں میری بچی تھی. اس نے کہا میں ہی تمہاری بیٹی ہوں. توجہ ہے نا, اس نے کہا میں ہی تمہاری بیٹی ہوں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو مجسمہ عبرت تھی اور تم اتنی خوبصورت, یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بابا میں نہیں جانتی, یہ فلاں درخت جو ہے اس کے اوپر ایک پرندہ گریا کر رہا ہے, میں اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی وہاں لے کے آئی. جب وہاں لے کے آئی ہوں تو اس سے خون کے چند قطرے میرے اوپر گرے ہیں, اور ان قطروں کی وجہ سے مجھے شفا مل گئی. اب وہ یہودی اس درخت کے نیچے آیا, اس پرندے سے کہا اے پرندے خدا کے لیے یہ بتا, میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں, بول کر مجھے بتا یہ سارا ماجرا کیا ہے, یہ سارا ماجرا کیا ہے. سارا ماجرا اس پرندے نے بتایا کہ ہم ایک دن عصر کے وقت اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایک پرندہ نے آ کے کہا کہ تم یہاں اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہو, جاؤ دیکھو کربلا میں زہرا کا لال شہید ہو گیا اور لاش خون میں گرفتار ہے. ہم وہاں سے نکلے, وہاں پہنچے, جا کر اپنے آپ کو خون میں گرفتار کیا اور دنیا کے مختلف حصوں کی طرف چلے گئے. میں یہاں آیا ہوں, یہ اسی کے خون کا اثر ہے کہ تیری بیٹی کو خدا نے شفا دی. واہ واہ واہ, صلوات پڑھ دے باپ. تو جو ہے نا کہ یعنی حسین کا ایک ایک جز, اور جو چیز حسین سے متمسک ہوئی وہ ایک معجزہ بن گئی. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ خون جو ہے وہ مقام کے مطابق اثر کرتا ہے. واہ واہ, توجہ ہے, خون مقام کے مطابق اثر کرتا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پہلے بینا تھا مگر اب اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی. توجہ ہے نا, انہیں حسین زمین کے مطابق اثر کرتا, اس کے دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی تھی. میں نے اس سے پوچھا اب خدا تو اندھا کیسے ہوا؟ میں نے کہا مت پوچھو. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا کہ میں کربلا میں فوج یزید ملعون میں تھا, حالانکہ میں نے نواز رسول کو کوئی تلوار نہیں چلائی, کوئی تیر نہیں چلایا, کوئی بھالا نہیں چلایا, میں نے کوئی پتھر نہیں مارا, صرف ان میں شامل تھا. جب کربلا کے واقعے کے بعد میں واپس آیا اپنے گھر, رات کو سو رہا تھا کہ ایک رات خواب کے دوران مجھے ایک مہین فرشتے نے, ڈراؤنے فرشتے نے آ کے لگایا اٹھو تمہیں رسول مقبول بلا رہے ہیں. مجھ سے رسول کو کیا کہا؟ انہوں نے مجھے پکڑا اور پاک پیغمبر کی بارگاہ میں لے گئے. میں نے دیکھا کہ پاک پیغمبر کی بارگاہ میں ملائکہ حاضر ہیں جنہوں نے مظلوم کربلا کو شہید کیا, مظلوم کربلا کو اذیتیں دیں, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. میں نے سلام کیا, پاک پیغمبر نے سلام کے بجائے مجھے کہا اے عبد خدا تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے پر نہ تلوار چلائی, نہ تیر چلایا, نہ خنجر چلایا, نہ میں نے کوئی پتھر مارا. آپ نے فرمایا کہ تیرے ان کی فوج میں ہونے کی وجہ سے ان کی جمعیت تو زیادہ ہوئی نا, ان کی جمعیت تو زیادہ ہوئی. اب پاک پیغمبر کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا تھا جس میں خون حسین, ایک تشت پڑا ہوا تھا جس میں خون حسین تھا, اور پاک پیغمبر نے اس میں سے ایک سلائی لی, میری آنکھوں میں لگائی. اس خواب کے دوران آنکھوں میں سلائی کا لگنا تھا کہ میری آنکھیں جلنے لگی, میں بیدار ہوا تو میں اندھا ہو. لہذا خون حسین اثر کرتا ہے,
لیکن مقام اور جگہ کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. جیسا مقام ہوگا ویسا ہی وہ اثر کرے گا، ویسا ہی وہ اثر کرے گا. صلوات پڑھیں ماشاءاللہ جی. یاد رہے کہ مظلوم کربلا کوئی معمولی ہستی نہیں. ہم یہ سوچیں کہ معمولی ہستی نہیں. حسین کو کاش دنیا سمجھ جاتی، حسین کو کاش دنیا سمجھ جاتی. اور کہتے ہیں کہ جب حرم آزادی ملی، ایک مقام دیا گیا شام میں. بیوی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا فرصہ لینا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کو چیخ بھر کے رونا چاہتی ہوں. تو ایسا تھا جب بیوی کو مقام ملا، وہاں پہ جب اٹھے ہوئے تبرکات آئے، شام کی عورتیں آئیں اور تبرکات دیکھ کے ایک مائی جو ضعیفہ تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، توجہ ہے، آنکھوں سے اندھی تھی، اس نے بی بی زینب سے کہا کہ بی بی کیا امام کے تبرکات سے مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کچھ مل سکتا ہے؟ بی بی نے سرکار کے امامے کا مختصر سا ٹکڑا دیا، اس نے وہ ٹکڑا لیا اور اپنی آنکھوں میں بلنا شروع کر دیا اور خدا سے کہا بار الہ اس کے مالک کے صدقے میں مجھے نور عطا کر، مجھے نور عطا کر دے. اب اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، آنکھیں روشن ہو گئیں. اب جب نے ایک جگہ واقعہ پڑھا تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کے امامے سے روشنی کیسے آ گئی؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا میرے بھائی لڑنے جھگڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہے نا، لڑنے جھگڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح کریں کہ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک سے پڑھیں. جناب یوسف کا کرتا اگر یعقوب کی آنکھوں کو روشنی دے سکتا ہے تو فخر یوسف حسین کا امامہ بھی آنکھیں دے سکتا ہے. تو یاد رہے کہ حسین معمولی شخصیت نہیں ہے، حسین بہت بلند شخصیت ہے. اور یاد رہے کہ یحییٰ بن طویل وہ روایت کرتا ہے کہ میں مظلوم کربلا کی بارگاہ میں حاضر تھا. ایک شخص روتا ہوا آیا اور آ کے کہا کہ میری ماں کا ابھی انتقال ہوا ہے، اس کے پاس مال تھا، اس نے کوئی وصیت نہیں کی، مجھے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم جانا اور حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا اور ان سے کہنا کہ آج. امام نے فرمایا چلو ہرہ کے پاس چلتے ہیں، اس کا نام ہرہ تھا، چلتے ہیں. امام گئے، جب دروازے پہ پہنچے امام نے کلام پڑھا کہ اندر سے ضعیفہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور عرض کیا آقا و مولا اندر تشریف لے. اللہ، آقا و مولا آپ تشریف لے. میں راوی کہتے کہ میں نے دیکھا سرکار گئے، تشریف لے گئے، تشریف جب لے کے گئے تو فرمایا ہاں بی بی وصیت کر. کیا وصیت ہے؟ اس نے وصیت کی کہ آقا و مولا میرا اتنا مال ہے، اس میں سے تیسرا حصہ آپ کی نظر کرتی ہوں اور 2 حصے اس صورت میں کہ اگر میرا بیٹا محب اہل بیت ہے تو آپ اس کو دیں، اگر یہ محب اہل بیت نہیں ہے تو مومن کا مال منافق پر حرام ہے. مومن کا مال منافق پر حرام ہے. وصیت کرنے کے بعد اسی طرح لیٹی اور پھر کہا کہ آپ میری تجہیز و تکفین خود کریں گے اور اس کے بعد اسی صاحب کا حالت میں لوٹ جاؤ. تو یہ سب کچھ عطا کرتے ہیں. شرط کیا ہے کہ ہم لینے والے بنے اور ہمیں مانگنے کا طریقہ ہے. ہمیں مانگنے کا طریقہ ہے. اصل بات یہ ہے. لیکن ہم ماں ادھر رہے ہوتے ہیں، دھیان دوسری طرف ہوتا ہے. پھر وہ بھی کہتے ہیں تیری توجہ ادھر ہے تو مجھ سے کیا لینا، تیری توجہ ادھر ہے تو مجھ سے کیا لینا. تو یاد رکھیں کہ یہ وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں جن ہستیوں کی کوئی دنیا میں مثال نہیں. اور پھر ائمہ میں سے جس کو بھی دیکھیں اپنی مثال اپنی مثال آپ ہیں. اور ایک شخص کہتا ہے عبداللہ کہ میں اپنے علاقے میں تھا تو میں نے دیکھا مسجد کے سامنے سے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی مسجد کے سامنے سے گزرا
جس مسجد سے حاجی جب یہاں سے گزرتے تھے تو وہاں آتے تھے، اترتے تھے، آرام کرتے تھے، وہاں آرام کرتے تھے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر جناب رسالت مآب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کھجوروں کا تشت ہے، میں اندر گیا، سلام کیا اور سلام کر کے پاس بیٹھا، آپ نے اس سے ایک مٹھی بھری اور مجھے دی، میں نے گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کیا میری عمر 18 سال بڑھا دی گئی ہے، 18 دن میری عمر ہے، مجھے کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہتا ہے کہ ایک دو دنوں کے بعد جب میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو اتفاق سے امام رضا علیہ السلام وہاں تشریف فرما، محمد والے بالکل محمد، اسی جگہ، بالکل اسی جگہ پر جہاں میں نے رسالت مآب کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اسی جگہ پر ایک کھجوروں کا تشت پڑا ہوا تھا جو میں نے خواب میں جناب رسالت مآب کے سامنے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں آگے گیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس تشت سے ایک مٹھی بھری، اور جو ہے نا اسے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، مٹھی بھری اور اس کو دی، کہنے جب وہ میں نے گری تو 18 تھی، میں نے عرض کیا آقا و مولا کچھ اور عنایت کیجئے، آپ نے فرمایا اگر میرے جج اس سے زیادہ دیتے تو میں بھی دیا ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ ہستیاں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، کہ ہماری سمجھ ان تک نہیں پہنچ سکتی، کسی بھی امام کے واقعات کو لے، کسی بھی امام کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام کی ہستی کیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو یاد رکھیے کہ مظلوم کربلا آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو تمام ائمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا بہت بلند مقام، حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی جب آپ کا نام آتا ہے تو تعظیم سے جھک جاتے ہیں کہ میرے جد جنہوں نے اتنا کمال کیا کہ دین اسلام کو آج تک پہنچایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بھائی تیرا کچھ نہیں گیا، تیرا کچھ نہیں گیا، آج اگر مسجدیں آباد ہیں، آج اگر آذانوں کی صدائیں بلند ہیں، آج اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، تجھے آسانی سے مل گیا۔ اس سے پوچھ کہ جس نے یہ سب کچھ بچایا اس نے کیا رکھا، اس نے کیا رکھا؟ اپنی نسل کو حلال دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے کہا کر حسین تیرا شکریہ کہ تو نے اپنا سب کچھ اٹھا کے آج ہمیں نسل حلال عطا محمد۔ یہ یاد رہے کہ حسین معمولی ہستی نہیں ہے، حسین معمولی ہستی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سب بہت خوبصورت نہیں، وہ اس قدر بلند والا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور مجھے بعض بات آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا تعارف اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، رسول نماز پڑھا، واہ 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 واہ، رسول ہے، تعارف کر رہے ہیں، رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حسین آتا ہے پشت پہ سوار ہو جاتا ہے، اب رسول سر نہیں اٹھا رہے، خدا کا حکم ہے میرے حبیب جب تک شہزادہ خود نہ اترے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھا، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اب پیچھے والوں کی حالت کیا ہے، سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر اس کو سجدے پھر سجدے، پھر دیکھتے ہیں پھر سجدے، پھر دیکھتے ہیں پھر سجدے۔ لہذا اس وقت تک حسین جب تک رہے رسول نے سر نہیں اٹھایا، اور یاد رکھو کہ میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اگر حسین بیٹھ جائے تو نماز رک جاتی۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا مسجد نبی میں قرآن کے جو اوراق لکھ کے رکھے ہوئے تھے، مسجد کی الماری میں کوئی چیز اونچی تھی، امام حسین علیہ السلام آئے اور ہاتھ نہیں پہنچا، ان کو اٹھا کے رکھا، ان کو کھڑے ہو کے کسی نے اعتراض کر یا رسول اللہ یہ دیکھیں آپ نے فرمایا کیا فرق پڑتا ہے قرآن صامت کے اوپر قرآن ناطق۔
کیا بات ثابت طور پر قرآن ناطق ہے. اور یاد رکھیں باقی تو دور کی بات ہے. ولادت حسین پہ آپ نے سنا واقعہ کہ فطرس کس انداز میں آیا، اور جو تاریخ میں نے پڑھا ہے وہاں یہ نہیں ملتا کہ جبرائیل نے فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مس کیا ہو. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کے جھولے سے مس کیا اور شفا لے کے چلا. اور آسمان پر اڑتے ہوئے یہ کہتا رہا کہ میں وہ ہوں جو حسین کا آزاد تھا. یاد رکھیں کہ حسین وہ ہستی ہے جس سے کائنات چلتی ہے. اور پھر جس وقت مظلوم کربلا کا سلسلہ ہوا، آپ کی پیدائش کے وقت خدا نے ملائکہ سے کہا جاؤ میرے حبیب کو مبارکباد دے کے آؤ، جاؤ میرے حبیب کو مبارکباد دے کے آؤ. اور یہ یاد رہے کہ پاک پیغمبر نے مبارکبادیں وصول کی، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا کہ میرے حبیب یہ تیرا حسین جو ہے یہ کربلا میں شہید ہے. لہذا خدا نے دونوں چیزیں بیان کر دی اپنے حبیب. اب سلسلہ یہ چلتا ہے کہ جناب حسین علیہ السلام کو دیکھو کہ جہاں بھی حسین کو پکارا گیا حسین صلوات پڑھ دے بابا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کا کوئی جواب نہیں، اور جہاں بھی کسی نے سوال کیا وہیں پر انہوں نے کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، آپ قطعاً اس کو کھانے پینے کی چیز نہیں دیں گے، بلکہ کچھ کریں گے جو ہے وہ بھی لے لو. تاریخ میں دو ہستیاں ملتی ہیں کہ جنہوں نے سارا سلسلہ کیا، اور ایک ہستی کیا ہے جناب امیر المومنین، اور جنہوں نے اپنے قاتل کو دودھ دیا. دوسری ہستی امام حسین لشکر ہور کو سیراب کیا. اور یاد رکھو اردو میں کربلا کا جو سلسلہ جب آخری وقت آیا تنہا رہ گئے، خیمے میں آتے ہیں، آ کر کرتے ہیں بہن زینب آتنی صوبتی، بہن زینب مجھے پرانا لباس دے دو. جناب زینب نے ایک لباس دیا، دیکھ کر فرماتے ہیں بہن زینب نہ تو آج عید ہے اور نہ مدینہ ہے، نہ آج عید ہے نہ مدینہ، مجھے وہ لباس دو جو میری ماں نے آج کے لیے رکھا تھا. جناب زینب ایک صندوق اٹھا لائیں اور رو کے عرض کرتی ہیں بھیا خود نکال لو، زینب نکالے گی تو جگر پھٹ جائے گا. حضرت دارالامام نے لباس لیا، اس کو جگہ جگہ سے تار کیا کہ شاید میرے جسم پر یہ رہ جائے. تیار ہوئے، کہا بیویو میں جاتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں جاتا ہوں، وقت نہیں ہے، لہذا تم ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں ایک وقت کا سلام کے گزر جاؤں. بی بی ایک قطار میں کھڑی ہوئی، آپ نے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ تو یا رواب یا فضہ یا سکینہ تو علیکن منی سلام. سلام کر کے جب خیمے سے نکلے ایک مرتبہ راہوار پر نظر پڑی، راہوار پر نظر پڑتے ہی ایک مرتبہ کربلا کی طرف ہوا اور فرماتے ہو میرے شیرو کہاں ہو؟ صبح سے میں تمہیں سوار کر رہا ہوں لیکن اب مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں. عزادارو راہوار کی دوسری طرف سے آواز آئی حسین آؤ میں سوار کرنے کے لیے تیار ہوں. یقیناً پوچھا ہوگا کون؟ یقیناً جواب ملا ہوگا میں تیری بیوہ بھاول ام فروا ہوں. کیا ہوا آج اگر حسن نہیں تو میں تمہیں سوار کرتی. امام سوار چلے. کچھ دیر چلنے کے بعد راہوار رکا. آپ محنت کرتے ہیں، راہوار چلتا نہیں. ایک مرتبہ فرمایا ہے میرے راہوار کیا تم نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اگر تو نہیں جانا چاہتا تو میں
اکیلا چلا جاتا ہوں. عزادارو کہتے ہیں کہ زبان بے زبانی سے راہبر نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. جب پاؤں کی طرف دیکھا تو جناب سکینہ راہبر کے پاؤں سے لپٹی کہہ رہی ہے اے بابا کی سواری میرے بابا کو کربلا کے میدان میں نہ لے کے جا. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا زندہ واپس نہیں آیا, زندہ واپس نہیں آیا. عزادارو امام اترے اور فرماتے ہیں بیٹی سکینہ مرنے والوں سے اتنی محبت نہیں کیا کرتے, اتنی محبت نہیں کیا کرتے. عزادارو جناب سکینہ کہتی بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں, آپ کو میدان میں جا رہے میں کہاں سوؤں گی. اور رو کے فرماتے ہیں بیٹی سکینہ تو ماں کے سینے پہ سونا. بی بی رو کے کہتی بابا وہاں تو بھیا علی اصغر ہوگا. آپ فرماتے ہیں سکینہ اصغر علی اصغر ہمارے پاس ہوگا تو ماں کے سینے پہ سو جانا. عزادارو اتنا سننا تھا. جناب سکینہ رو کے کہتی بابا پھر یہ بتا دے میں کیا ہوئی. آپ نے فرمایا سکینہ تو یتیم ہو گئی, سکینہ تو یتیم ہو گئی. رو کے کہتی بابا یتیم کیسے ہوتے ہیں. کہا یتیموں کے بال کھلے ہوتے ہیں, سر میں خاک ہوتی ہے, لوگ تماشے مارتے ہیں, دور چھین لیتے ہیں. اور یہ کہہ کے جناب زینب سے کہا بہن زینب سکینہ کو لے جاؤ. اب امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف گئے. جب میدان کی طرف گئے تو عمر بن سعد مظلوم سے کہا کہ دیکھو میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو, میرا راستہ چھوڑ دے کہ میں ہر میں رسول کو واپس لے کے چلا. کہا یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ایک جام پانی پلا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا پھر جو جنگ کا طریقہ ہے ایک کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں ایک آئے. تھوڑا شجاعت حسین بھی بیان کرتا چلوں, وہ بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں شجاعت حسین بیان نہیں کی جاتی, مجھے دکھ ہوتا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے شجاع تھے تو پھر رونا کیسا. رویا اس میں جاتا ہے جس کی شجاعت کا علم. اب آپ نے فرمایا ایک کے مقابلے سے کہا یہ قبول ہے. ایک کے مقابلے میں ایک آئے. کچھ دیر ایک آتے رہے, 2 آتا پھر نہ ہوتا, پھر 2 آنے شروع ہوئے, پھر 3 آنے شروع ہوئے, پھر 4 5 6 حتیٰ کہ 10 آنے لگے. جو 10 بھی آتے رہے تاریخ شاہد ہے کہ امام نے وہیں کھڑے زخمیوں کے علاوہ 950 شامیوں کو فنڈار کیا. اب اس وقت انہوں نے جب دیکھا اس نے ایک بار کی حملہ کرنا. ایک بار کی جب حملہ کیا گیا تو مظلوم کربلا نے اپنا علم گاڑا اور ایک حیدری کو ایک پر کو سنبھالا. اس انداز میں حملہ کیا کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ فوج اشکیا اس طرح دوڑتی تھی جس طرح ٹیڈیاں. بعض کہتے ہیں کہ اس طرح دوڑتی تھی کہ جس طرح بھیڑ بکریاں مغل شیخ صاحب کے سامنے دوڑتی تھی. آپ وہاں سے لڑتے ہوئے مقام ذوالکفل تک پہنچے جو وہاں سے 12 میل دور, جو وہاں سے 12 میل دور ہے. وہاں آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں اپنا علم گاڑا. علم گاڑ کے کہا اور فوج اشکیا کیا تمہیں اپنی فوج پر ناز تھا. یہ دیکھو اس 12 میل کے علاقے پہ حسین ابن علی پر کسی کی ضرورت ہے تمہیں. فوج جمع ہونے شروع ہوئی. امام واپس پہنچے. تاریخ شاہد ایک امام نے 10,000 سے زیادہ شامی ملائن کو فنڈار کہا امام. لیکن ایک مرتبہ پھر صدائی اوفو بالعہد, اپنے باتوں کو پورا بس اتنا سننا تھا کہ امام نے تلوار کو میان میں ڈالا اور تلوار کو میان میں ڈال کے گھوڑے سے کہا مجھے کسی نیچی جگہ لے جائے. اللہ گھوڑا آگے بڑھا. اب جس کے ہاتھ پہ تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے پاس تیر تھا تیر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ مارا. کچھ نہیں ملا, پتھر مارے کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا اپنے رہبار پر نہ رہ سکے. اب ذرا سوچو کہ جس کا جسم تیروں سے پر ہو